اگر آپ اسٹوڈنٹ ہیں یا پھر کبھی آپ اسٹوڈنٹ رہے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ اکثر لیکچر کے دوران آپ کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہو اور آپ نے سوچا ہو کہ یہ سوال ٹیچر سے پوچھا جا سکتا ہے، پھر آپ کے دماغ نے آپ کو بتایا ہو کہ الو کے پٹھے نہ بنو، سوال پوچھنا بڑا مشکل کام ہے، ساری کلاس میں بے عزتی بھی ہو جایا کرتی ہے، اور یہی سوچ کے آپ نے سوال نہ پوچھا ہو، اور پھر آپ نے دیکھا ہو کہ کسی اور اسٹوڈنٹ نے آپ سے بھی 10 گنا فضول سوال پوچھا ہے، لیکن نہ تو اس کی بے عزتی ہوئی ہے اور نہ ہی کلاس سے نکالا گیا ہے۔ اب اس میں اور آپ میں فرق یہ تھا کہ اس نے اوور تھنکنگ نہیں کی، ایک سوال اس کے ذہن میں آیا تھا تو اس نے پوچھ لیا۔ اب اگر آپ کا دماغ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرنے لگتے ہیں تو آپ کو طرح طرح کے حالات اور سینیریوز پیش کرتا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے، اور آپ کو اس ڈیفینسو مائنڈ سیٹ میں ہی رکھتا ہے جہاں آپ کوئی بھی سٹیپ نہیں لیتے اور بعد میں پچھتاتے ہیں، اور تقریباً ہر معاملے میں آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے، حتیٰ کہ اگر آپ نے دوسرے کمرے سے اٹھ کے مہمانوں سے ملنے آنا ہے تو بھی آپ 1000 بار سوچتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کاروبار میں پیسہ لگانا ہو تو بھی آپ کا دماغ آپ کو ڈراتا ہے کہ پیسہ جاتا نہ رہے، اس لیے نہ آپ پیسہ لگانے کا رسک لیتے ہیں اور نہ ہی آپ کے پاس مزید پیسہ آتا ہے، اور جب آپ اپنے محلے میں لوگوں کی کوٹھیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یقیناً یہ ساری کوٹھیاں چوری کے پیسوں سے بنائی گئی ہیں۔ اصل میں لوگوں کے ترقی نہ کرنے اور اچھے ریلیشن شپس نہ بنا پانے کی بڑی وجہ بھی اوور تھنکنگ ہے اور اس سے پیدا ہونے والا خوف ہے۔ اب اس اوور تھنکنگ کی عادت کو ختم کیسے کریں؟ اس کے لیے 5 باتیں ہیں جن پہ اگر آپ عمل کریں تو اس مصیبت سے آپ کی جان چھوٹ جائے گی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ نمبر 1، یہ پہلا پوائنٹ ان غلطیوں کے متعلق ہے جو آپ کر چکے ہیں یا کسی اور حادثے یا واقعے کے متعلق جو ابھی ابھی آپ کے ساتھ پیش آیا ہو۔ جیسے فرض کریں کہ آپ گھر میں ہی کوئی کام کر رہے تھے جو آپ سے خراب ہو جاتا ہے اور آپ کو دوسروں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، یا کالج میں کوئی ٹیچر غصے میں آ کے ساری کلاس کے سامنے آپ کی بے عزتی کر دیتا ہے، تو آپ مسلسل اسی واقعے کے بارے میں سوچتے رہیں گے اور دوسرے کاموں میں بھی آپ کی توجہ نہیں جمے گی۔ اب اس قسم کی اوور تھنکنگ سے نجات کا طریقہ یہ ہے کہ آپ چیزوں کو ذرا بڑے فریم میں دیکھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سوچیں کہ آج سے 2 یا 3 ہفتے بعد یہ چیز کتنا میٹر کرے گی، آج سے 2 ہفتے یا مہینے بعد اس واقعے کا اثر آپ کی زندگی میں کتنا رہ جائے گا۔ اگر آپ اس طرح سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف وقتی ٹینشن ہے، اس کے بارے میں اتنا زیادہ سوچنا اور ٹینشن لینا فضول ہے۔ جب آپ یہ اکنالج کریں گے کہ چند دن بعد یہ واقعہ میٹر نہیں کرے گا تو آپ آٹومیٹکلی اس واقعے کے بارے میں اوور تھنکنگ بند کر دیں گے۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اپنی سوچوں کے بارے میں کانشیس رہیں۔ آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اب آپ کسی چیز کے بارے میں اوور تھنکنگ کر رہے ہیں، لہٰذا اپنے خیالات اور رویے پہ نظر رکھیں۔ اگر آپ کو یہی سمجھ نہیں آئے گی کہ آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہیں اور یہ مسئلہ ہے تو پھر آپ اس مسئلے کو حل کیسے کریں گے؟ لہٰذا اگر اگلی دفعہ آپ کو لگے کہ آپ کسی واقعے یا چیز کے بارے میں مسلسل سوچے جا رہے ہیں تو پوائنٹ نمبر 1 والا کام کریں، یعنی آج سے 10-20 دن بعد یہ واقعہ کتنا میٹر کرے گا، اور اگر آپ کی اوور تھنکنگ کسی آنے والے واقعے یا سچویشن کے متعلق ہے تو آنے والے پوائنٹس کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر 3، زیادہ اوقات ہماری اوور تھنکنگ کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر ہم فلاں کام نہ کر پائے تو کیا ہوگا، اگر ہم وہ کام اچھی طرح نہ کر پائے تو پتہ نہیں کون سی قیامت آئے گی۔ اب اصل میں آپ نے اسی بات پہ غور کرنا ہے کہ کون سی قیامت آئے گی۔ جیسے فرض کریں کہ آپ بہت زیادہ شرمیلے ہیں اور مہمانوں میں جا کے بیٹھنے سے آپ کی جان جاتی ہے، تو اب آپ غور کریں کہ اگر آپ ان کے پاس جا کے بیٹھ جائیں گے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا اور کون سی قیامت آ جائے گی، لیکن اگر آپ کبھی ان میں جا کے بیٹھیں گے نہیں تو آپ میں چینج کہاں سے آئے گا۔ اب زیادہ تر اوور تھنکنگ کی وجہ ناکامی کا خوف ہوتا ہے، اس لیے اپنی سوچوں کو فالو کریں اور یہ سوچنے کی بجائے کہ کیا غلط ہو سکتا ہے، یہ سوچیں کہ اگر یہ کام ہو گیا تو آپ کے لیے کتنا اچھا ہوگا۔ اب ہو سکتا ہے کہ آپ کی اس اوور تھنکنگ کی وجہ کوئی پرانی ناکامی ہو، لیکن آپ یہ سوچئے کہ ضروری نہیں ہر دفعہ ایک ہی طرح کا رزلٹ آئے۔ نمبر 4، اوور تھنکنگ بند کرنے کے لیے چوتھی بات یہ ہے کہ آپ پرفیکشن کا انتظار کرنا بند کریں۔ ہر کام کو پرفیکٹ طریقے سے کرنے کا کریز بھی آپ کو اوور تھنکنگ کی طرف لے جاتا ہے۔ جب میں یہ چینل شروع کرنے والا تھا تو سوچتا تھا کہ چینل بنا تو لوں، لیکن پتہ نہیں کس قسم کی ویڈیوز بنیں گی، پتہ نہیں کس قسم کا لکھا جائے گا اور یہ کہ ریکارڈنگ کس طرح کی ہوگی۔ اور نیٹ پہ وائس اوورز کے متعلق سرچ کرتے ہوئے جو سب سے زیادہ پاورفل ایڈوائس مجھے ملی وہ ایک وائس اوور آرٹسٹ اور کوچ کی تھی، اور وہ یہ تھی کہ کبھی بھی پرفیکشن پہ فوکس نہ کریں۔ مجھے خود وائس ایکٹنگ کرتے ہوئے 30 سال ہو گئے ہیں اور آج بھی پرفیکشن نہیں آئی۔ نمبر 5، یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ ہر چیز کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہر کام ہو ویسا ہی ہوگا جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ اصل میں کسی چیز کے بارے میں اوور تھنکنگ کرنا یا کسی کام کے بارے میں 40 دفعہ سوچنا اسی بات کا اشارہ ہے کہ آپ اس کام کے متعلق ہر چیز کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، تاکہ اس کام میں آپ کے لیے کسی قسم کا رسک نہ رہے یا ناکامی نہ ہو یا پھر لوگ آپ کا مذاق نہ اڑائیں۔ حالانکہ دیکھا جائے تو ناکامی اور یہ ساری چیزیں زندگی کا حصہ ہیں،
آپ اپنے ارد گرد جتنے بھی کامیاب لوگ دیکھتے ہیں اور ان کی تعریف کرتے ہیں، انہوں نے بھی زندگی میں غلطیاں کی ہوں گی۔ اگر آپ اوور تھنکنگ کرتے ہیں تو ان 5 پوائنٹس کو دہراتے رہیے۔ آپ ویڈیو بھی دوبارہ آ کے دیکھ سکتے ہیں، اور چاہیں تو ان پوائنٹس کو ایک پیپر پہ نوٹ کر کے اپنے پاس رکھیں اور ان باتوں کو فالو کرنے کی کوشش کریں۔ آہستہ آہستہ چینج آئے گا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے کی عادت ڈالیں، اور ایسے لوگ جو ہر روز آپ کو تنگ کرتے ہیں یا ہر معاملے میں آپ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنی زندگی سے نکال دیں، کیونکہ یہ لوگ روزانہ آپ کی ذہنی توانائی ضائع کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ شرمیلے ہیں یا سوشل انگزائٹی کا شکار ہیں، لوگوں سے ملتے ہوئے یا تقریبات میں جاتے ہوئے آپ کی جان جاتی ہے، نئے دوست بنانا آپ کو مشکل لگتا ہے، یا اگر کچھ لوگوں کی توجہ آپ کی طرف ہو تو آپ آرام دہ محسوس نہیں کرتے، تو اس کے لیے میرے چینل پہ ایک ویڈیو ہے جو آپ چینل وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں، اور امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آئندہ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز بھی دیکھ سکیں۔ خدا حافظ۔